أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين۔ کیا تو نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ بادشاہ کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ تبارک و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو ایسا کر سورج کو مغرب سے نکال دے۔ چنانچہ وہ کافر جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ معزز سامعین حضرات، معززات ماؤں اور بہنوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے بارے میں چند گزارشات پیش کی تھی کہ ملت ابراہیمی کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کس دین پر تھے۔ ان کا دین وہی دین تھا جو تمام سابقہ اور ان کے بعد میں آنے والے انبیاء کا تھا۔ اس کائنات میں جتنے بھی آنے والے انبیاء تھے، رسل تھے، سب کا ایک ہی مشن تھا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اوپر لگایا جائے اور اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان کی پرستش سے اور ان کی عبادت سے اور ان کی بندگی سے بندوں کو ہٹایا جائے۔ یہ پیغام آدم علیہ السلام اور ان سے بعد نوح علیہ السلام، جہاں سے شرک کا آغاز ہوا، نوح علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں، سب کا میسج ایک ہی تھا، سب کا پیغام ایک ہی تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہی توحید ہے، یہی ملت ابراہیمی تھی، اور اسی بات کا پیغام ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو دیا۔ اپنی قوم کے جتنے بھی بزرگ تھے، چھوٹے تھے، بڑے تھے، حکمران تھے، عوام تھے، سب کے لیے انہوں نے یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کو مانو۔ افسوس کہ قرآن مجید کس قدر توحید کے ساتھ بھرا پڑا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کا میسج اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص ان انبیاء کرام کی زندگیاں جس قدر توحید کے لیے صرف ہوئی ہیں، اس کی جو ہے وہ مثال نہیں ملتی ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ دنیا میں توحید کا مسئلہ اس قدر واضح ہونے کے باوجود دنیا کی اکثریت آج بھی شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے، اور دنیا میں، معاشرے میں، بالخصوص آج کے زمانے میں انسان کے اوپر اور بالخصوص عالم اسلام کے اوپر جو مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، بلائیں ہیں، ان کا بنیادی سبب امت مسلمہ کا شرک کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہونا ہے، اور
یہ برائی اس قدر عام بھی ہے اور اس قدر خطرناک بھی ہے کہ اکثر لوگ شرک کو عبادت سمجھ کر جو ہے وہ ادا کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم شرک کرتے ہی، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہی جو مشرکین مکہ کا پیغام تھا اور وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قوم نظریہ رکھتی تھی، سیم نظریہ اسی طرح کا آج بھی لوگوں کے درمیان موجود ہے. لیکن فرق اتنا ہے، وہ لوگ صرف انہی کو مانتے تھے، اور آج کا مسلمان اللہ کو بھی مانتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کو بھی مانتا ہے. صرف اتنا ہی فرق ہے، وگرنہ ان کے درمیان اور آج کے مشرکین کے درمیان کوئی زیادہ فرق جو ہے وہ نظر نہیں آتا. تو آج تباہی اور بربادی کا بنیادی سبب قوم کا شرک کے اندر جو ہے وہ گرفتار ہونا ہے. جس کی توحید کی دعوت کی جس قدر ضرورت ہے، اسی قدر جو ہے وہ امت مسلمہ اس سے غافل ہے اور لوگوں کو توحید کا پیغام نہیں دیا جا رہا. اگر دیا جاتا ہے تو وہ بھی برائے نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے، اور سننے والے جو ہے وہ متشدد کا نام لگا دیتے ہیں. یہ تو متشدد، یہ تو سخت ہے، یہ تو بڑی کڑوی باتیں جو ہے وہ کرتا ہے. توحید کے معاملے میں کوئی کڑوی اور نرمی بات نہیں، دو ٹوک بات. قانون کی جو بات ہوتی ہے حرف آخر ہوتی ہے، اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنیادی ہمارے لیے بیان کردہ مسئلہ ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت. ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت کا لب لباب اور خلاصہ یہی تھا کہ ایک اللہ کے لیے مر مٹ جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو. جو اختیارات، جو اوصاف اللہ تبارک و تعالی جن کا مالک ہے، کائنات میں کوئی ہستی وہ اختیارات جو ہے وہ نہیں رکھتی. اگر یہ نظریہ رکھ لیا جائے، اسی کو توحید کہتے ہیں، اسی کو ملت ابراہیمی کہتے ہیں، اور اسی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خلاصہ کہا جاتا ہے. آپ نے بھی کوہ صفا پہ وہی کچھ کہا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لوگوں ایک اللہ کا اقرار کرو، اللہ کے سوا جتنے بھی معبودان باطل ہیں ان کا انکار کر دو. نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ دشمن بن گئے، دوست جو تھے وہ بیگانے بن گئے، جو آپ کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ سے شدید محبت کرنے والے تھے، آپ کے خون کے پیاسے بن گئے. یہ توحید کا پیغام ہے ہی ایسا. جو شرک کرتا ہے اس کو توحید کسی صورت میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ اس کے دماغ میں وہ شرک کی غلاظت اور شرک کی برائی موجود ہوتی ہے. برائی کی موجودگی میں اچھائی جو ہے اس کو نظر ہی نہیں آتی. جس طرح بدبو کے مقام پہ اگر خوشبو کا اسپرے بھی کر دیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے شرک کی موجودگی میں توحید جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم والوں کو دیا، اپنے والد کو بھی دیا، اپنی قوم کو بھی دیا. وقت کے بادشاہ سے بھی ٹکر لی. آج آپ جا کر جو ہے کسی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر، کسی دربار کے اوپر کھڑے ہو کر تبلیغ کیجئے. لوگوں اللہ تبارک و تعالی مشکل کشا ہے، اللہ ہی رب الارباب ہے. لوگوں اللہ تبارک و تعالی ہی ساری کائنات کا رب ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی دینے والا ہے. اس کے اوصاف میں کوئی اس کا شریک نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی شہید، نہ کوئی دوسرا، نہ کوئی تیسرا. کوئی بھی اس کے اوصاف حمیدہ میں اس کی شرکت کرنے والا نہیں ہے، شراکت کرنے والا نہیں. لوگ آپ کے دشمن بن جائیں، لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے اور آپ کو مارنے پہ آ جائیں گے. یہ وہی پیغام ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کیا سورۃ آل عمران کے بقرہ کے اندر کہ وقت کا بادشاہ ہے، وہ بھی بتوں کی پوجا کرتا ہے، قوم بھی بتوں کی پرستش کرتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ بادشاہ نے بت بھی بنا رکھے ہیں اور بادشاہ اپنے آپ کو بھی رب کہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مناظرے کا ذکر کیا کہ ذرا دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام سے جس بندے نے ٹکر لی،
ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے ایک قیدی کو پکڑا اور قتل کر دیا، دوسرے قیدی کو پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھا نہیں زندگی اور میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں موت دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس مسئلہ پہ مزید بحث نہیں کی۔ ان لوگوں کے ساتھ بحث برائے بحث نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی ایسی دلیل دینی چاہیے جس کا اس کے پاس جو ہے وہ جواب نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح دلیل کا انتخاب، چلو مان لیا تو جو ہے بڑے اختیارات کا مالک ہے، تیرے اندر وہی اوصاف پائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چلیے پھر ایک بات کا جواب، میرا اللہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ایسا کرو آج جو ہے وہ مشرق کی بجائے مغرب سے نکال۔ فبہت الذی کفر، نہیں اللہ نے اختیارات دے رکھے۔ آج کا مشرق یہ کہتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان میں کیا خوبی ہے؟ وہ خود اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اختیارات دے رکھے۔ چلیے دے رکھے ہیں تو قرآن مجید تو خود کہتا ہے مجھے بتلاؤ تو صحیح جن کی تم پرستش کرتے ہو، کیا انہوں نے کوئی آسمان بنایا ہے؟ کیا کوئی زمین بنائی ہے؟ کوئی مخلوق بنائی ہے؟ لائیے ان کو بولیے کوئی دلیل پیش کیجیے۔ کوئی دنیا میں کرنی والا اس نے کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں بنایا، آسمان کا ٹکڑا نہیں بنایا، مخلوق کو پیدا نہیں کیا۔ فرمایا جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، آسمان بنانے والا ہے، زمین بنانے والا ہے، یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ ریگستان، یہ دریا، یہ تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شاہد ہیں۔ اگر ان چیزوں میں کوئی شریک ہے تو لاؤ ہمارے سامنے لاؤ۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اسے کوئی جواب نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ نظریہ موجود تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، کائنات کو سنبھالنے والا نہیں۔ دنیا میں تو بہت سارے ہم نے ایسے ایسے اشخاص بنا رکھے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے کہ دنیا ساری ان کے سپرد کر دی گئی، اگر وہ فلاں کونے پہ موجود نہ ہو تو دنیا تباہ ہو جائے، وہ فلاں جگہ پہ نہ ہو تو ایسا ہو جائے، وہ فلاں جگہ پہ نہ ہو تو ایسا ہو جائے۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں، ساری کائنات کا نظام ایک اللہ کے ہاتھ میں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، اسی طرح کا تصرف کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا۔ آج ہم یہ مثال تو روزانہ سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بارش ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو نہیں ہوتی، جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو خوب ہوتی ہے۔ یہ کون برساتا ہے؟ ان درباروں کے اوپر بھی ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اپنی پیشانیاں ٹیکتے ہیں، قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے حاجت روائی کرواتے ہیں اور مشکل کشائی کرواتے ہیں۔ ان کی قبروں کے اوپر بھی بسا اوقات سیلاب آ جاتا ہے اور قبریں خراب ہو جاتی ہیں۔ کوئی کبھی پوچھنے والا نہیں کہ اگر ہم اس کو مشکل کشا مانتے ہیں تو اس کی قبر کو کس نے خراب کر دی؟ اس کی قبر کیسے سیلاب کی زد میں آ گئی اور کیسے پانی میں جو ہے وہ بہہ گئی؟ یہ جو ہے وہ انسان نہیں سوچتا۔ اس کا جواب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہے کہ انہوں نے مختلف طبقات میں جو ہے وہ تبلیغ کی ہے، مختلف لوگوں کو جو ہے وہ اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت مریم کے اندر ان کے باپ کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے تبلیغ شروع کی، اپنے باپ کو بھی پیغام پہنچایا۔ یہ نہیں ہے کہ بیگانوں کے لیے جو ہے وہ تبلیغ ہوتی ہے، اپنوں کے لیے نہیں ہوتی، اپنوں کے لیے بھی ہے، بیگانوں کے لیے بھی، باپ کے لیے بھی ہے، اولاد کے لیے بھی ہے، دوست کے لیے بھی ہے، دشمن کے لیے بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ ابا جان آزر دوسری جگہ پہ موجود ہے، ان کے باپ کا نام آزر تھا اور وہ بت بیچتا تھا، بناتا تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا، اور یہ ابراہیم کا والد ہے۔
بعض لوگ جو ہے وہ کہتے نہیں ابراہیم کا والد نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، ان کا چچا تھا یا کوئی اور تھا۔ قرآن مجید نے باپ کا نام ذکر کیا اور جگہ جگہ پہ ان کو باپ کہا ہے، تو واضح بات ہے کہ ان کے باپ ہی تھے، کوئی اور نہیں تھے۔ کہا ابا جان آپ ان کی پرستش کرتے ہیں، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اس کی عبادت کرتے ہیں جو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں اور آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتا، آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ ایسے بت کی جو سنتا ہے بتا دیں کیسے سنتا ہے، جو دیکھتا ہے تو بتا دیں کیسے دیکھتا ہے، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آج اگر بتوں کی پرستش نہیں کی جاتی، اولیاء اللہ کی جاتی ہے، نبیوں کی جاتی ہے، کیسی اتفاق کی بات ہے۔ میں یہ بات کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ دنیا میں جتنا بھی کوئی نیک انسان تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو اپنے آپ کو وہ غسل نہیں دے سکا، اپنے آپ کو وہ کفن نہیں دے سکا، اپنے آپ کو وہ مٹی کے نیچے دفن نہیں کر سکا۔ مریدوں نے دفن کیا، لوگوں نے اس کو دفن کیا، لیکن جو ہی اسے دفن کر دیا گیا وہ مشکل کشا بن، اب وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ لوگوں کی مشکل کشائی بھی کرتا ہے۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ زمین کے اوپر انسان موجود ہے تو وہ اپنے کام کاج خود نہیں کر سکتا، اور سب سے بڑا کام کہ خود اپنے آپ کو نہلا نہیں سکتا، اپنا لباس اتار نہیں سکتا اور کفن کا لباس پہن نہیں سکتا۔ لوگوں کا وہ محتاج ہے اور لوگ اس کا لباس اتارتے ہیں اور لوگ اس کو لباس پہناتے ہیں، لیکن جو ہی جنازہ پڑھ دیا جاتا ہے، زمین کے نیچے دفن کر دیا جاتا ہے تو یہ مشکل کشا بن۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے، پہلے اختیارات موجود نہیں تھے، اب جو ہے وہ اختیارات میں، اور معلوم نہیں، کچھ قبریں تو نیک لوگوں کی ہیں، کچھ قبریں ایسی بھی ہیں جن میں پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، اور ان کو جو ہے وہ ولی اللہ ثابت کیا جاتا ہے، اور ولی اللہ ثابت کرنے کے بعد ان کو مشکل کشا بنا دیا۔ کم از کم اسی آیت کے اوپر غور کر لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ دیکھتا ہے، مجھے بتائیے تو صحیح یہ کہاں سے دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ کیا فائدہ دیتا ہے؟ جو سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں اور فائدہ نہیں دے سکتا، اس کی کیا پرستش کرنی، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ لیکن باپ جو تھا وہ اپنے شرک کے اندر جو ہے وہ مدہوش تھا، مشرک، بدعت کرنے والا اور شرک کرنے والا، اپنی برائی کے اندر ایسا گھس جاتا ہے اسے باہر کی اچھائی اور خوبصورتی جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ وہ رنگین اینک لگی ہوتی ہے جس کے اندھیرے میں باہر کی روشنی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، اگر وہ انسان اینک اتار کر دیکھے تو یقیناً اس کو باہر کی چیزیں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پاس علم موجود، ابا جان آپ کے پاس علم نہیں، میں بیٹا ہوں، چھوٹا ہوں، آپ بڑے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی کیا حیثیت، فلاں اتنا بڑا ہے، وہ اتنا بڑا غلط کرتا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کی بات نہیں، بات ہے پتہ ہونے کی۔ جسے علم ہے اس کے پاس جو ہے وہ خبر موجود ہے، جسے علم نہیں ہے اس کے پاس خبر موجود۔ آج ہم نہیں دیکھتے، بیٹا جو ہے وہ تمام راستوں سے واقف ہے، باپ نے وہ جگہ نہیں دیکھی ہیں، بیٹا جو ہے وہ باپ کی رہنمائی کرتا ہے، بجان ادھر کو جانا، ادھر کو جانا، ادھر کو جانا، وہاں فلاں جگہ پہ فیکٹری ہے، فلاں جگہ پہ کارخانہ ہے جن سے ہمارے معاملات چل رہے ہیں، آج میٹنگ وہاں پہ ہے، بیٹا گائیڈ کرتا، باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا لے چلو، مجھے نہیں معلوم۔ دنیا کے معاملے میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کے پاس رستے کا علم ہے، تو کیا دین کے معاملے میں ایسا نہیں ہو سکتا بیٹے کے پاس صحیح رستے کا علم ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹے کو رستہ دکھایا ہے، باپ کو نہیں دکھایا، اس لیے اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر چھوٹے کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے، اگر بڑے کے پاس علم زیادہ ہے تو وہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا میرے پاس علم، میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں، آپ کے پاس وہ علم، آئیے سیدھے راستے کے اوپر جو ہے وہ آ جائیے، اس راستے پہ چلیے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ، شیطان رحمان کا بڑا سخت نافرمان،
ये बुतों की परस्तिश करना, शिरक करना, अल्लाह के साथ शरीक ठहराना। दुनिया में औलिया अल्लाह को अपना मुकाम दीजिए, उनका अदब कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। नबियों का मुकाम बहुत ऊंचा, उनको भी उनका मुकाम दीजिए और उनका एहतराम कीजिए और उनकी अजमत का एतराफ कीजिए, उनको अदब कीजिए, लेकिन उनको अल्लाह तबारक व ताला के बराबर खड़ा न कीजिए। बस इतनी सी बात। वो ये समझते हैं कि शायद अगर इनको जो है वो मुश्किल कुशा ना माना जाए, इनकी गुस्ताखी है, इनकी तौहीन। नहीं, ऐसा नहीं। अल्लाह ने जब उनको ये इख्तियार दिया ही नहीं तो ये उनकी तौहीन नहीं है, ये अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह तबारक व ताला ने कोई इख्तियार किसी को दिया नहीं। इंसान अल्लाह के जिम्मे झूठ बांधता है कि अल्लाह ने इसको इख्तियार दे रखा। अल्लाह जो है वो इनको इख्तियार दे रखा है, ये जिसको चाहे औलाद है। फुला पीर जो है वो बच्चे देता है, फुला बच्चियां देता है, फुला फुला करता है, फुला फुला करता है। और मैंने पीछे कई दफा जिक्र किया, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को औलाद देते होते तो आप सल्लम का तीन बेटे बचपन में तीनों की तीनों फौत हो, 2 बेटियां जिंदगी में फौत हो गई, 3 एक बेटी आपके बाद जो है वो फौत। आपकी औलाद सारी जिंदगी में फौत हो गई। कौन चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां जो है वो जिंदगी में फौत हो और बेटा कोई बड़ा नहीं हो सकता। आप दुनिया को तो औलादें देते हैं लेकिन अपने लिए औलाद नहीं है, अपने लिए बेटा नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि ये बात जो है वो समझ नहीं आती। नहीं जी, आप गुस्ताखी करते, नबी वसल्लम की गुस्ताखी करते। नहीं, अल्लाह के बंदो, ऐसी गुस्ताखी नहीं। ये वसफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ही नहीं कि वो औलादें देने वाले हैं। पूरा कुरान मजीद तलाश कर लीजिए, कोई एक आयत लेकर आइए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कहा हो मैंने मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलादे देने वाला बनाया। सरहद के साथ मौजूद, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। औलाद देना तो बड़ी दूर की बात है, ए मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जिसको हिदायत देना चाहें हिदायत भी नहीं दे सकते। और कोई चीज देना तो बड़ी दूर की बात, हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा। फरमाया अगर आप हिदायत भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। हिदायत का पैगाम पहुंचा सकते हैं लेकिन हिदायत नहीं दे सकते, उसको राह रास्त पे चला नहीं सकते। अगर चला सकते होते 13 साल मक्का में आपने मारे खाए, सारे मक्का के लोग मुसलमान हो जाते, एक तबलीग से मुसलमान हो जाते, एक बात से मुसलमान हो जाते, एक आर्डर से हो जाते, एक इशारे से हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। बल्कि बदर के अंदर जंग के लिए आ गए और उनकी किस्मत में जहन्नम लिखी थी, वो जहन्नम रसीद हो गए लेकिन हिदायत ना मिल सकी। अल्लाह ने फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हिदायत भी नहीं दे सकते, ये हमारे इख्तियार में, ये अल्लाह ताला के इख्तियारात हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ये शिर्क शैतान की प्रस्तश है, शैतान के दोस्त ना बनो। शैतान सख्त नाफरमान है अल्लाह ताला का, उसने एक सजदा नहीं किया और सारी कायनात को सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के सजदे से हटाता, दूसरों के सजदे पे लगाता है। मस्जिद में सजदा करो ना करो, कब्र के ऊपर जाकर सजदा करो, दरबार के ऊपर जो है वो सजदा करो, तो वहां पे चढ़ावा चढ़ाओ, अल्लाह के नाम का चढ़ावा बेशक ना चढ़ाओ लेकिन दरबार पे चढ़ा दो, तुम्हारी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, तुम्हारे सारे मामलात जो है वो हल हो जाएंगे। फरमाया ये शैतान का काम है। अब्बा जान शैतान की पैरवी न कीजिए, शैतान जो है वो अल्लाह का बड़ा सख्त दुश्मन है और नाफरमान है। और फिर कहा या अबती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबु मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिया। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत का अंदाज, बड़े प्यार से, बड़े खूबसूरत अंदाज, हर जगह पे अब्बा जान का लफ्ज बोला और उसके साथ हमारी तरह शिद्दत इख्तियार नहीं, शिद्दत ना करिए, तबलीग कीजिए, तौहीद की भी तबलीग कीजिए, शिरक की भी तबलीग कीजिए कि शिरक नहीं करना, तौहीद को इख्तियार करना, लेकिन प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। बाप मुशरिक है, शिरक करता है, उसे एक मर्तबा भी नहीं कहा तू तो जहन्नमी हो गया, तू तो पक्का जहन्नमी है, तू तो जहन्नम से नहीं बच सकता, इस तरह का जुमला ना बोला। ये जुमले बोलना दुरुस्त नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बोला, बल्कि यूं कहा अब्बा जान मुझे डर है कहीं अल्लाह का अजाब ना आ, मुझे डर है। उनके शिरक में कोई शक नहीं और मुशरिक जो है उसके लिए कोई माफी नहीं अगर उसी हालत में फौत हो जाता है, यकीन होने के बावजूद। फिर कहा
अब्बा जान मुझे डर है कहीं आसमान से अजाब ना आ जाए और आप अजाब में गिरफ्तार ना हो, बस मुझे डर है, आया नहीं है और ना ही आपके अजाब के मुस्तहक हैं, बल्कि मुस्तकबिल में खौफ का इजहार किए। ये तबलीग का अंदाज। कोई भी आदमी ज़िना करता है, चोरी करता है, डाका मारता है, फिल्में देखता है, डट लगाता है, उसे सीधा कहिए आप हराम खाते हैं, आप जुआ खेलते हैं, आपकी कमाई हराम की है, आपकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, वो कभी भी आपकी बात सुनने के लिए तैयार। उसे प्यार से समझाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने रिज़्क दे रखा है, पाकीज़ा रिज़्क है, इसे अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी जगह हैं, ये भी जगह हैं, यहां भी खर्च कर, बजाय इसके कि आपने हराम खर्च कर दिया, आप तो जहन्नम में चले गए, आपका जहन्नम के मुस्तहक बन गए। ये अंदाज। तौहीद की भी तबलीग करनी है तो इस प्यार के साथ, अब्बा जान मुझे डर है कहीं रहमान की जानब से अजाब ना आ जाए और आप जो है वो उसमें गिरफ्तार ना हो जाए। लंबा किस्सा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर वालिद ने जो है वो धमकी दे डाली कि तू अगर बाज नहीं आता मुझे तबलीग करने से, मैं तुझे रजम कर दूं, भाग दो यहां से। अपनी हड्डी और अपनी टांग और लात और अपने पांव और अपना जिस्म महफूज मुझसे बचाना है तो यहां से चले, वगरना मैं तुम्हें कत्ल कर, मैं तुम्हारे टोटे टोटे कर दूंगा। सही सालम अपना जिस्म लेकर यहां से चले जाइए। कुरान मजीद का ये अंदाज बतलाने का मकसद ये है कि ये पैगाम ही ऐसा है, जब आप किसी को देने की कोशिश करेंगे दुश्मन बन जाए, वो आपको धमकियों के ऊपर उतराएगा, आपको जो है वो कत्ल की धमकी देगा, मारने की धमकी देगा, आपको माल को लूटने की धमकी देगा। ये तौहीद इख्तियार करने वालों के साथ ऐसा होता है और शिरक करने वाले ऐसा करते हैं। इसलिए इस वाक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों को ये सबक सिखाया है। घबराइए नहीं, ये रास्ते में मुश्किलात जो है वो आ जाएंगी, आपने सब्र करना, इनको बर्दाश्त करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और कहा अब्बा जान सलाम, ठीक है आप नहीं मानना चाहते कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको सलाम करता हूं और आपके लिए कोशिश करता रहूंगा, दुआ करता रहूंगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत दे। ये कहकर जो है वहां से चले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को जो है वो इस तरीके से जो है वो तबलीग की और तबलीग अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का जो है वो पैगाम पहुंचाया। फिर उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत का एक और तज़किरा अल्लाह करीम ने कौम के साथ जो है वो जिक्र किया। कौम जो थी वो बुतों की परस्तिश करती थी, उनसे भी यही कहा, वइज़ क़ाल लिअबीही व क़ौमिही मा तअबुदून क़ालू नअबुदु अस्नामन फनज़ल्लु लहा आकिफ़ीन क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यनफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। कौम से भी जाकर कहा, ये बुतों के ऊपर, तुम कब्रों के ऊपर जाकर, बुतों के ऊपर जाकर तुम इत्काफ करते हो, वहां पे बैठे रहते हो, ये तुम्हारी बात को सुनते हैं, ये तुम्हें फायदा देते हैं, मुझे बताओ तो सही ये काम तुम क्यों करते हो? जब ये तुम्हारी बात को सुनते नहीं, तुम्हें फायदा देते नहीं, तुम इनकी इबादत क्यों करते हो? कौम का एक ही जवाब जो आज हमारा जवाब होता है। कुरान मजीद ने उसी जवाब को तहरीर किया है, फरमाया बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून, हमने अपने आबाओ अजदाद को पाया वो इसी तरह करते थे। क्या हमारे बाप दादा गलत थे? यही जवाब, आज भी वही जवाब। कौम इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम हमारे बाप दादा यही काम करते थे, लिहाजा हमने भी वही काम करना है जो हमारे बाप दादा करते। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तरदीद फरमाई, लोगों ऐसा करना जो है वो दुरुस्त नहीं। काला फरअयतुम मा कुंतुम ताबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बिल आलमीन। तुम जिसकी परस्तिश करते हो और तुम्हारे बाप दादा भी जिसकी परस्तिश करते हैं, याद रखो ये सारे के सारे अल्लाह के दुश्मन, मेरे भी दुश्मन हैं, जितने भी तौहीद को मानने वाले उनके दुश्मन हैं। लिहाजा इनके रास्ते पर चलना जो है वो दुरुस्त नहीं। मेरा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जो है वो दोस्त है, मुझे आपके शिरक की कोई परवाह नहीं, तुम्हारे बाप दादा की कोई परवाह नहीं, तुम्हारे माबूदों की कोई परवाह नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त जो है वो मेरा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा मुझे इन लोगों से और इन माबूदों से जो है वो किसी चीज का डर नहीं। और फिर बतलाया, लोगों माबूद कौन होता है? अल्लज़ी खलकनी फहुव यहदी, जिसने मुझे पैदा किया,
مجھے کسی بزرگ نے پیدا نہیں کیا، مجھے کسی بت نے پیدا نہیں کیا، مجھے کسی درخت نے پیدا نہیں کیا۔ میرا رب کون ہے؟ جو مجھے پیدا کرتا ہے اور مجھے راہ بھی دکھلاتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی۔ رزق کھانے کے لیے بھی اللہ دیتا ہے اور پینے کے لیے پانی بھی اللہ دیتا ہے۔ زمین میں پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون دے سکتا؟ زمین کا پانی سارا کڑوا کر دے تو کون میٹھا پانی دے سکتا ہے؟ فرمایا بارش کو روک دے تو اناج کو کون دے سکتا ہے؟ آج ہماری بیماریوں کا، تباہیوں کا، بربادیوں کا اکثر سبب، بڑا سبب یہی ہے کہ آج ہم نے اپنی جانب سے مصنوعی غذا بنانے کی کوشش۔ جب ہم نے مصنوعی غذائیں بنائی، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیماریوں کو رکھ، تباہی اور بربادی کو رکھ دیا۔ جو فطرت کی غذا تھی، فطرت نے اناج زمین سے نکالا تھا بغیر کھاد کے، بغیر زہریلے مادوں کے، اس میں خیر تھی، برکت تھی، شفا تھی، صحت تھی، وہ ساری چیزیں چھوڑ دی۔ آج انسان بالکل صحت مند تندرست آدمی جا رہا ہے، اٹیک ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ جو اپنی خود خوراک بنائی تھی اس کو کھایا، اس کا جو ہے وہ اثر ہوا اور تباہ ہو۔ اس کے اندر جو کیمیکل تھے وہ کھایا اور تباہ ہو، برباد ہو۔ فرمایا لوگوں، اگر میرا رب جو ہے وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ جو ہے جو مجھے مارتا ہے اور مجھے زندہ بھی وہی کرے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ جب قیامت کے دن اس کے پاس جاؤں گا تو میرے گناہوں کو وہ معاف بھی کر دے۔ لوگوں، یہ میرا پروردگار، یہ میرا رب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت کا انداز کیسا بہترین ہے کہ ایک ایک بات کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں، یہ معبود یہ کام کرتے ہیں، کر لو پوجا، نہیں کرتے تو اس سے باز آتے۔ دیکھو یہی کام میرا اللہ کرتا ہے۔ پھر قوم کے پاس آئے اور ایک اور طریقے سے تبلیغ کی، وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، میں بات کو ختم کروں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کو کیسے بہترین انداز میں کی۔ قوم بڑے بت بنا رکھے تھے، چاند کی بھی پرستش کرتی تھی، ستاروں کی بھی پرستش کرتی تھی، سورج کی بھی پرستش کرتی تھی، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے وہ بتوں کی پرستش کرتی تھی۔ ابراہیم السلام قوم کے پاس گئے، یہ ستارہ بڑا چمکدار ہے، یہ میرا رب ہے۔ قوم بڑی خوش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے ستارے کو رب مان لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ستارہ غائب ہو گیا۔ کہا یہ تو غائب ہو گیا، غائب ہونے والا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی کی دیوار کا چاند نکل آیا، کہا یہ تو چاند بڑا خوبصورت ہے، بڑی روشنی والا ہے، یہ میرا رب ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی غائب ہو، کہا یہ بھی غائب ہو گیا، یہ بھی غروب ہو گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ جو کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی غائب ہوتا ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد سورج نکلا ہے، کہا یہ تو سب سے بڑا، پوری دنیا کو روشن کر دیا، کہا یہ میرا رب ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا تو قوم سے کہا یہ سب غائب ہو گئے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب وہ ہے جو ان سب کو غائب کرنے والا، ان سب کو نکالنے والا ہے۔ لوگوں، تمہارے شرک سے اور تمہارے معبودوں سے میں برات کا اظہار کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر، جتنے بھی تمہارے معبود، سورج بڑا سپر پاور، بڑی روشنی دینے والا، بہت بڑا، کہا لیکن یہ رب نہیں، جو چھپ جاتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو اپنی ذات پہ کنٹرول ہی نہیں، وہ کسی کے حکم کا پابند ہے، جب حکم ہوتا ہے تو وہ نکل آتا ہے، جب حکم ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ رب نہیں ہے، میرا رب وہ ہے جو ان کو پیدا کرنے والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، یہی ملت ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی توحید کا پیغام قوم کو بھی دیا، بادشاہ کو بھی دیا، والد کو بھی دیا، اور کہا لوگوں یہی وہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر زندگی گزارنے کی ضرورت۔ اگر زندگی اس مشن کے اوپر گزر گئی، اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر زندگی اس کے بغیر گزری تو دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ ہے، اس کی پکڑ سے جو ہے وہ کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توحید کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شرک سے جو ہے وہ بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔